السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ 29واں پارہ اور پہلی سورت سپارے کی سورہ الملک۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ و قدرت میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ ملک بڑی عظیم الشان ملک ہے، سورت ہے۔ اس کی 30 آیات ہے اور یہ قبر کے عذاب سے سپیشل بچانے والی ہے۔ اور یہ سورت ہمیں یہ حکم ہے کہ خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اہل خانہ کو بھی اور اپنے ماتحت عملے کو بھی یہ سورت زبانی یاد کروائیں۔ 30 اس کی آیات ہیں۔ جو شخص رات کو بالخصوص یہ سورت پڑھ کر سوتا ہے، یہ سورت قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اسی طرح قبر کے اندر بھی جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو یہ رکاوٹ بن جائے۔ قبر کے عذاب سے یہ مانے، اس میں اللہ کی قدرت اللہ نے بیان کی ہے۔ میں چند منٹوں میں اپنی بات مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور زندگی موت کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ نے چیلنج دیے کہ اس نے زمین و آسمانوں کو بنایا، اور اللہ فرماتے اپنی نظر آسمان والے اٹھا کے دیکھ کہ کیا اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی کوتاہی ہے؟ کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں بار بار دیکھ، تیری نظر تو تھک جائے گی لیکن رحمان کی پیدائش میں تمہیں کوئی کجی اور کمی اور کوتاہی نظر نہیں آئے. اتنا بڑا آسمان، اور کیسا آسمان؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا اور اس میں شیاطین کے لیے شہاب ثاقب رکھے، ان کا بندوبست بھی کیا. یہ آسمان اللہ کی تخلیق کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اتنی بڑی چھت ہے اور نیچے ستون ہی کوئی نہیں ہے. دنیا کا کوئی مستری ایسا انجینئر نہیں ہے کہ جو کسی سہارے کے بغیر کوئی عمارت کھڑی کر دے. 4 دیواریں ہوتی ہیں، درمیان میں بیم ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں. میرے اللہ نے اتنا بڑا آسمان کہ انسان کی نظر تھک جائے، آسمان ختم نہ ہو. آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی دنیا نے کوئی ہوائی جہاز اڑایا ہو، کسی دنیا کے کسی ملک نے کوئی طیارہ اڑایا ہو اور یہ شکوہ کیا ہو کہ آگے آسمان ختم ہو گیا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے، اڑتے اڑتے جہاز ختم، اڑتے اڑتے طیارہ ختم، اڑاتے اڑاتے پائلٹ ختم، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے یہ شکوہ کیا ہو کہ آسمان ہی ختم ہو گئے. اتنا لمبا چوڑا آسمان، اور درمیان میں ستون بھی کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری بہت بڑی علامت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے زمین. یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کو پانی پہ کھڑا کیا ہے. اب جہاں بھی بور کرے تو پانی نکلتا ہے نا، اس کا مطلب ہے زمین پانی پہ کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ زمین کو بھی اللہ نے مختلف تہوں میں بنایا، آسمان بھی 7 اور زمینیں بھی 7. آسمانوں کے درمیان میں خلا ہے، زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن دونوں ہی ساتھ ساتھ. یہ اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیارے بنائے اور ہر سیارہ اپنے مدار میں چل رہا ہے. کل فی فلک یسبحون. اور دنیا کائنات کے لوگوں، کبھی تم نے غور نہیں کیا یہ لاکھوں کروڑوں سیارے اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کبھی ایک سیارے کو جرت نہیں کہ دوسرے کو ٹکری مار لے. اور تیسری بات، یہ آج کی آخری بات، انسان. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. او انسان، او اللہ سے غافل انسان، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے
زندگی تو گر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور وہ کیسے؟ اللہ نے بھی کہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، او میرے بندے نہ دیکھ تو زمین کو، نہ دیکھ آسمان کو، اپنے 4 5 7 فٹ وجود کو دیکھ لے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، او انسان، او میرے بندے، ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھ دیا؟ حالانکہ تیرا رب تو وہ ہے الذی خلقک. توجہ کرنا 3 لفظ ہے. الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور برابر پیدا کیا، فعدلک، اور درست پیدا کیا. کیا مطلب ہے؟ ایک تو پیدا اللہ نے کیا ہے، دوسرا اللہ نے جتنے بھی 2 اعضاء ہیں نا ان کو برابر پیدا کیا. مثلا دونوں کان ایک جیسے، کیوں بھی جی ایک کان ہوئے بڑا سارا، ایک کو چھوٹا، دنیا نے چین نہیں دینا. ایک آنکھ بڑی ہو ایک چھوٹی ہو اچھی نہیں لگتی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں او کمل انسان، آنکھیں بھی میں نے دی، برابر بھی دی اور درست بھی دی. نظر بھی آتا ہے، اندھا نہیں ہے. آنکھیں بھی میں نے بنائی. الذی خلقک فسواک فعدلک، بنایا بھی اللہ نے، درست بنایا، صحیح بنایا. آنکھیں ایک جیسی، نظر بھی آتا ہے، کان ایک جیسے، سنتا بھی ہے. اللہ، ہاتھ دونوں ایک جیسے. یہ دیکھیں 100 میں ایک آدھا بندہ ہو جاتا ہے، ایک انگل بڑی ایک چھوٹی، عموماً ہر انگل برابر. سبحان اللہ. یہ کس نے بنائے یار؟ یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تھوڑے. پاؤں دونوں ایک جیسے، ہاتھ دونوں ایک جیسے، اور اس طرح اللہ نے ہر چیز بڑی سیٹ بنائی ہے. تو جب بندے کا سر ہوئے وٹا سرٹ وٹا تو تھلوں ہوئے وزیر صحت تو بندہ اچھا نہیں لگتا. کیا کمال جائے اللہ کی قدرت پر. اللہ نے بڑی سونی تخلیق بنائی. اور بزرگ فرماتے ہیں نا دوستو قیامت دا دیاڑا جدو آمنا، دوستو قیامت دا دیاڑا جدو آمنا، میرے سونے اللہ نے ہے فرماونا، مینو راضی کرن لی بھی میرے بندے آ، نیکی کیڑی کیتی ذرا مینو بھی دکھا. یہ رب نے پوچھنا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ ایسا ہوگا جس نے ساری زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. یہ حدیث میں آتا ہے. قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ کہیں گے جا، میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کر دیا. اللہ ہمیں بھی قیامت کو ایسے کہہ دے. اللہ اکبر. بندہ کہنے لگا کہ اللہ ٹھیک ہے تو نے رحمت سے معاف کر دیا، میں نے تو ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی، میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا، تیری عبادت کرتا رہا، وہ نیکیاں کدھر گئی؟ تو اللہ نے کہا آؤ پھر حساب کر لیتے. ترازو میں گوایا ایک پلڑے میں اس کی دائیں آنکھ. توجہ کرنا ذرا کہ ہم کتنا کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک پلڑے میں دائیں آنکھ اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری زندگی کی نیکیاں، روزے، نمازیں، عبادتیں، صدقات و خیرات.
جب ترازو اٹھایا گیا، ادھر دیکھنا، ترازو اٹھایا گیا، ساری زندگی کی نیکیاں وزن میں کم پڑ گئی، ایک آنکھ کا وزن زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا ہاں بھی ابھی تو آنکھ کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی نماز تو ہم پڑھتے اللہ پر احسان نہیں کرتے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے جس نے پڑھنے کی توفیق دے دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جسم تیرا کڈا سونا ہاتھ نہ کوئی، دوستو قیامت دا دیاڑا جدو آمنا، میرے سونے اللہ نے ہے فرماونا، مینو راضی کرن لئی بھی میرے بندے آ، نیکی کیڑی کیتی ذرا مینو بھی دکھا، تیرے لی زمین نو بنایا سجنا، فرش کیڈا سونا ہے سجایا سجنا، نیلا آسمان چھت پائی رب نے، تھما تو بغیر ہے سجائی رب نے۔ ادھر دیکھو ذرا، چند سورج تارے کنے سونے لگ دے، آپس میں کدی بھی نہیں او وج دے، میرا حکم مان دے او صبح شام نے، تیرے لی بنائے ہوئے او غلام نے۔ اللہ اکبر۔ اگے اللہ بقول شاعر، جسم تیرا کڈا سونا ہاتھ نہ کوئی، جسم تیرا کڈا سونا ہاتھ نہ کوئی، اشرف ہے سب نہ تو بد نہ کوئی، ہاتھ نک کان منہ بنائے رب نے، دل جگر پھیپھڑے سجائے رب نے، زبان تائیں بولنے دا ول دسیا، دماغ تائیں سوچنے دا حل دسیا، ہاتھ پیر قد قامت ویکھ لے ذرا، ایکو جا بنائے ایک برحق خدا، دوستو قیامت دا دیاڑا جدو آمنا، میرے سونے اللہ نے ہے فرماونا، مینو راضی کرن لئی بھی میرے بندے آ، نیکی کیڑی کیتی ذرا مینو بھی دکھا۔ قیامت نو اللہ نے پوچھ لینے، اللہ مینو تانوں اپنی قبر قیامت کا فکر کرنے دی توفیق دے، بیمار آواز سے پریشان لوگ بس دعا کرو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جی سن سب نو معاف فرما، اے میرے اللہ سڑے حال تے رحم فرما، اللہ پوری امت مسلمہ تے رحمت فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں اندر بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال مکمل تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ یہ ساڈا دوست ہے سجاد، تیرا نام ہے کی نام تیرا؟ حماد۔ اللہ اس حماد نو مکمل تندرستی عطا کر، یا اللہ ساڈے اس دوست نو مکمل تندرستی عطا کر، اکھاں بھی صحیح کر دے، باقی سب کو جسم بھی ٹھیک کر دے، یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہ کو اولاد نہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر، جنہ کو بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، رشتے ناتیاں دا انتظام فرما، دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما، اللہ جی سارے والدین تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، یا اللہ انہاں دے والدین نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ سانو سب نو موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جدو موت آئے تو کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔